अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। अमरीकी सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक अगला स्टेप जो है वो आ चुका है और उसमें दो आलमी इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बाद पाकिस्तान से मुतल्लिक भी खबर आ गई है। लेकिन ये खबरें एक ऐसे वक्त में और एक ऐसे अंदाज में आई हैं कि दो बड़े इदारे यानी रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने जो दो खबरें दी हैं उन्होंने इसमें कन्फ्यूजन पैदा कर दी है कि क्या पाकिस्तान जो है, यानी जो 3 लिस्टें तैयार की गई हैं जिन पे अमरीकी सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं, जिसमें एक रेड लिस्ट है जिसमें मुकम्मल पाबंदी है अमरीका सफ़र करने से मुतल्लिक, एक ऑरेंज लिस्ट है जिसमें जुज़वी तौर पे पाबंदी है और एक येलो लिस्ट है जिसमें 60 रोज़ का टाइम कुछ ममालिक को दिया गया है कि अगर उन्होंने इक़दामात ना उठाए जिस तरह के अमरीका कह रहा है जैसे कि वो चाहता है तो उन पर फिर पाबंदियां लग जाएंगी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, और जबकि रॉयटर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान को येलो लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। ये असल मामला है क्या? क्या वाकई पाकिस्तान पे कोई ऐसी पाबंदियां अब लगने जा रही हैं, उसके करीब मामला पहुंच चुका है, और ये कौन सी स्टेज है? क्योंकि दोनों इदारे ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वो फहरिस्त देखी है। पहले जब रॉयटर्स ने सबसे पहले ये स्टोरी दी थी, बरतानवी जो न्यूज़ एजेंसी है, जब उसकी जानिब से ये स्टोरी सामने आई थी तो उस वक्त तो उसने ये दावा किया था कि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में जा सकता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये येलो लिस्ट में है। तो इस मामले पे दुनिया डिजिटल की टीम से बात करते हैं कि इस पर पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन डीसी में क्या कह रहा है, दफ्तर खारजा क्या कह रहा है, और ये मामला असल में है क्या। मरियम इलाही और ज़ीशान यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, आपने तो ये पहले ही बता दिया था कि जो ऑरेंज लिस्ट के हवाले से बातें हो रही हैं, जो इससे पहले हमने वीलॉग किया उसमें आपने ये बताया था कि ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आने के हवाले से कहा जा रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम ने तो ये कह दिया, लेकिन रॉयटर्स ये कह रहा है कि हम ऑरेंज नहीं बल्कि पाकिस्तान येलो लिस्ट में है। तो ये मुतज़ाद खबरें, असल में स्टेटस क्या है? देखिए अदील साहब, पहली बात तो ये कि जो हमने पहले कहा था कि ऑरेंज लिस्ट, वो हमने ज़ाहिर है वो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा था, लेकिन जो अपने ज़राए थे वो भी इतने कह सकते हैं कि आपको दिख रहा था उनकी बातों से कि किस कैटेगरी में हम लाए करेंगे। ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स दो अलग अलग कैटेगरीज बता रहे हैं। जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो तो आपको पता है कि उन्होंने क्लेम ही उनका थोड़ा सा डिफरेंट है इसको लेकर। आप इन दोनों के क्लेम्स को साइड पर रखें और इस बात को समझें कि जो रेड, येलो और ऑरेंज कैटेगरीज हैं वो करेंगी बेसिकली क्या। पाकिस्तान के बारे में ये क्लैरिटी पहले से थी कि शायद रेड और ऑरेंज में से किसी में आए, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ऑरेंज में जाए। अब एक जो चीज़ जो इस ओवरऑल खबर के अंदर थोड़ी सी बिल्कुल परसेंटेज के ऊपर मुस्बत है वो ये है कि कम से कम रेड में नहीं आ रहा नाम। अगर आ रहा है तो वो येलो लिस्ट में नज़र आ रहा है या ऑरेंज में नज़र आ रहा है। अगर तो हम ऑरेंज में जाते हैं, यानी मुकम्मल सफरी पाबंदियों में तो हम नहीं हैं। जो तजावीज़ आई हैं जिस पे अभी अमरीकी इंतज़ामिया ने अपना हतमी फ़ैसला करना है, यानी जो उन्होंने काबीना अरकान को ये ज़िम्मेदारी उनको तफवीज़ की थी कि ये हमारे साथ फहरिस्तें शेयर करें कि किन किन ममालिक को किस लिस्ट में होना चाहिए, वो लिस्टें तैयार हो गई हैं, लेकिन उसकी हतमी मंजूरी अब होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान उन तजावीज़ में रेड लिस्ट में नहीं, लेकिन असल मसला तो ऑरेंज लिस्ट वाला है। अब ऑरेंज लिस्ट का क्या मतलब है? ऑरेंज लिस्ट का देखिए मतलब है कि आपकी जो ओवरऑल कम्युनिटी है उसके ऊपर मुकम्मल, मैंने आपको बताया था, आउटराइट बैन नहीं होगा। जो पाकिस्तान के फ्लुएंट जो लोग हैं या जो बिज़नेस के लिए बेसिकली कहा गया है कि जो बिज़नेस के जो टूर्स आ रहे हैं उनको अलाउ किया जाएगा, या जो आपकी वीज़ाज़ की लेंथ है उसको छोटा कर दिया जाएगा। जो 5-5 साल के वीज़े पहले मिल रहे थे वो शायद अब ना मिलें। आपको जो है वो टूरिस्ट और इमिग्रेशन वीज़ा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है जो रेड कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज है उसमें ये भी वाजे कर दें, इन केस अगर खुदा न खास्ता ऑरेंज लिस्ट में जाता है तो। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी, जो दूसरा एक इदारा क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो थर्ड कैटेगरी में जा रहा है, जिसमें 60 डेज़ का टाइम दिया गया है, विच इज़ प्रॉबेबली येलो, क्योंकि उन्होंने येलो मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा 60 दिन की फहरिस्त वाले उसमें जा रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि चूंकि वो कंट्रीज़ जिनके अपने प्रोटोकॉल्स या वो इतने फिल्टर्स नहीं हैं, जिनसे गुजर के लोग जो है वो पासपोर्ट हासिल करते हैं या बाहर के सफ़र के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उन कंट्रीज़ को जो है इतनी मोहलत दी जाएगी 60 दिनों की कि जो डेफिशिएंसीज परसीव करती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, वो उनको टाइम दे कि उनको ओवरकम करें और उसके बाद हमसे उसके पर रब्ता करें।
کریں. یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے حکام وہاں پر بیٹھ کر ظاہر ایک ڈپلومسی کر ہی رہے ہیں اور اس چیز کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کر کے بلکہ اس کو ایویڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کر لیں کہ ہم پہ یہ سفری پابندیاں نہ آئے دوں, وہاں پر جب آپ کے حکام ڈسکس کرتے ہیں ان سے تو ان کے اوپر جو ان کے آگے چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ بھی انیویٹیبل ہیں عدیل صاحب. وہ آپ کے جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ, جو آپ کے لوگ وہاں جا کے سائلم لیتے ہیں, جو وہاں پہ جا کے اوور اسٹے کرتے ہیں, جو انلیگل مائیگرینٹس ہیں, آپ دیکھیں یہ پچھلے سال کے 2 واقعے یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پکڑے گئے تھے, جس نے اوور آل جو ہے وہ پاکستان کی ساکھ کو, پاکستان کے پاسپورٹ کو نقصان پہنچایا. مریم, اس پہ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو پاسپورٹ جاری کرنے کا جو میکنزم ہے, اس کو جتنے آسانی سے ہمارے ملک میں پاکستان ایک عام جو شہری ہے جو پاسپورٹ حاصل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک قانونی رائٹ ہے. یہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے, اور پاکستان میں جس طرح سے پاسپورٹ جاری کیے جاتے ہیں یہ طریقہ کار بالآخر اب تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے کہ ایک رائٹ ہوتا ہے کسی شہری کا, لیکن یہ رائٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی اسکروٹنی کے بغیر ہو جائے. جو چاہے پاسپورٹ لے کے بیرون ملک جا کے وہاں پاکستان کا نام بدنام کرے. یو اے ای کی طرف سے جتنی اب ریسٹرکشنز آ گئی ہیں پاکستانیوں کے ویزے پہ, جہاں پہ بڑا ایزی ہوتا تھا ویزا لینا, لیکن اب یو اے ای جیسا ملک بھی جو ہے وہ اتنے مسائل پیدا کر رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستانیوں نے وہاں جا کے جس طرح کے کام کیے. اسی طرح اب امریکہ بھی اسی طرح کا تقاضا کر رہا ہے. تو یہاں پر ہر شخص کو پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے کچھ میکنزم بنانے ہوں گے, کچھ فلٹرز بنانے ہوں گے, تاکہ پتہ چلے کہ اس شخص کی کوئی کرمنل, کوئی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے, یہ شخص وہاں جانے کے لیے کوئی ایلیجیبل بھی ہے یا نہیں, اس کے پاس کتنے وسائل ہیں یا نہیں, کوئی جو تعلیمی قابلیت کے حوالے سے دیکھ کے یہ کس مقصد کے لیے وہاں جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کا یہاں پر پروفائل کیا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ اگر ابھی ہم اورنج لسٹ میں نہیں بھی گئے تو مستقبل میں جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ کے پاس تو ایسی ویوڈ قسم کی ایگزامپلز ہیں. آپ لاسٹ ایئر کی صرف بات کریں 2024 میں, آپ کو یاد ہوگا آصف مرچنٹ جن کو انڈائٹمنٹ ان کے اوپر کی گئی یو ایس کے آفیشلس کی جانب سے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں وہ استعمال ہوتے رہے اور وہاں پر پلاٹ کرتے رہے کہ وہ اسیسینیٹ کریں گے جو یو ایس کے پولیٹیشین کے. اسی طرح ایک محمد شاہزیب ہے, آپ کو یاد ہوگا ایف بی آئی سے اریسٹ ہوئے تھے. وہ بیسکلی کینیڈا سے پلان کرے تھے کہ وہ اسمگل ہوں گے, یو ایس جائیں گے اور نیو یارک میں جا کے ایک پروسیشن کے اندر جو ہے وہ جیوز کو ٹارگٹ کریں گے. اس قسم کے جب آپ کے پاس کیسز ہوں گے, آپ کیسے ایک کنٹری کو, ایک سپر پاور کو یہ کنونس کریں گے کہ ہمارے لوگ وہاں آئیں گے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اپنے بھی پروٹوکول ظاہر ہے وہ دیکھنے پڑیں گے. اسی طرح ابھی لاسٹ منتھ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 100 سے زائد امیگرینٹس کو پاناما یو ایس نے ڈپورٹ کیا, ان میں سے چند جو ہے وہ پاکستانی بھی ہیں, ایک کو پاکستان ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا. تو اس قسم کے کیسز آپ کے پاس مجھے اس میں صرف پاسپورٹ کے اجرات تک ہی معاملہ نہیں, بلکہ شاید امریکہ یہ بھی تقاضا کر رہا ہو کہ ہمیں جو امیگریشن کے جو فلٹرز ہیں ان کو بھی بڑا تھوڑا شاید یہاں کے ایک اسکریننگ کا پروسیس بنانا پڑے گا. شاید یہاں پر کوئی اسکروٹنی کو ایون ویزا لگ بھی جاتا ہے یہاں جانے سے پہلے, اور انفارمیشن شیئرنگ جو ہوتی ہے جو ٹریولر کی, وہ بھی اس کو بھی مکمل طور پہ یقینی بنانا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہی دیکھنا شروع کر دیں کہ لوگوں کی انکلینیشن کس طرف ہے, کس طرح کی ان کی مینٹل ٹینڈنسیز ہیں, وہ کیا کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں, کیا وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, تو بھی آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ان کا پروفائل دیکھیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. یہ ساری چیزیں اگر پاکستان اوور کم نہیں کرے گا تو مزید آنے والے ٹائم میں یہ تو یو ایس سے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ بین لگیں گے, اور جو آلریڈی وہاں پر ہمارے امیگرینٹس ہیں ان کو ڈیپورٹیشن جو ہے وہ فیس کریں. ذیشان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی حکام جو ہیں وہ کیا اس پہ سوچ رہے ہیں, پاکستانی حکام جو ہیں ان کا اس پہ کیا موقف ہے. ذیشان, دفتر خارجہ اس پہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقیناً ابھی فیصلہ تو چونکہ حتمی ہونا ہے, دفتر خارجہ اس پر ہی حتمی طور پہ رسپونڈ کر سکے گا, لیکن ابھی کیا پاکستانی حکام کو اس پہ سوچ رہے ہیں؟ بالکل عدیل صاحب, اس پہ سوچا جا رہا ہے اور ہماری بات چیت بھی ہوئی دفتر خارجہ میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں دفتر خارجہ سے کیا بات ہوئی وہ بتاؤں آپ کو, پہلے اگر ہم اس لسٹ کو دیکھیں تو خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بہت ہی ماڑا ملک ہے جن پر یہ پابندیاں لگ رہی ہیں یا کوئی اورنج لسٹ میں آ رہا ہے. اگر ہم اس لسٹ کا جائزہ لیں تو اس میں رشیا جیسی کنٹری, بیلاروس جیسی کنٹری اور ترکمانستان جیسی کنٹری بھی ہے. یہ ابھی پروپوزلز ہی ہے اور فائنلائز نیکسٹ ویک تک ہی ہوگی. اور جو ہمارے ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ جو یو ایس کی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ان کی جو سیکیورٹی کے اسپیشلسٹ ہے, جو دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, تو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. جہاں تک دفتر خارجہ کی بات ہے تو وہاں پر بات چیت ہوئی. ابھی تک آفیشیل تو ان کو تب ہی آگاہ کیا جائے گا جب اس کا فیصلہ ہوگا. ہم جب بات کر رہے ہیں تو 2 اداروں نے اس پر سٹوریز کی ہے, ذرائع سے چلائی ہے. پھر جب کچھ سفارتکاروں سے ہماری آف دی ریکارڈ بات ہوئی تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ سامنے ہیں. ایک تو یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی ایئر لائنز
امریکنز جو ہے وہ یو ایس ٹریول کریں گے تو ان کے لیے نئے گائیڈ لائنز آ سکتے ہیں, ان کے لیے نئے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی خواتین یو ایس جو ہے وہ ٹریول کرتی ہیں تو اگر وہ اپنی پریگنینسی کی پیریڈ کے دوران ہوگی تو ان کی اسکروٹنی مزید سخت کی جائے گی, کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی دوران ہی جاتے تھے اور پھر جو ان کے بچے وہاں پر پیدا ہوتے تھے, تو اس چیز کو بڑا دیکھ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یو ایس اب اس چیز کو مزید دیکھے گا کہ جتنے ممالک ان لسٹ میں ہیں تو وہاں سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کی اسکروٹنی سخت کی جائے گی. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو ابھی تک تو فیصلہ ہونا ہے, لیکن اگر پاکستان ان ممالک میں ہوا جس لسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ذیشان اگر ہم یلو لسٹ میں بھی آتے ہیں, اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یلو لسٹ میں آتے ہیں, یعنی جو بظاہر ان تینوں لسٹوں میں سب سے بہتر اور ایک سیف لسٹ معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ بھی سیف نہیں ہے. 60 ڈیز کا ٹائم ہے, اس 60 ڈیز میں اقدامات کرنے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا خدا نخواستہ تو کسی اور لسٹ میں جو ہے وہ معاملہ جا سکتا ہے. اس کے لیے بالآخر پاکستان کو کچھ سوچنا تو ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی طرح ہی بہتری آتی ہے. ابھی آپ اور مریم جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارا پاسپورٹ ایک بندے کا آئینی حق ہے, لیکن اس کی اسکروٹنی آپ کو سخت کرنی پڑے گی کہ کون بندہ کس لیے جاتا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے, یا آپ تو اسی طرح کے اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ دنیا میں جو ہمارا امیج ہے وہ بہتر ہو جائے. ابھی تو جو یہ امریکہ کی بات ہے, یو اے ای کی طرف سے بھی ہمارے لیے کچھ آج کل جو مسائل ہیں ان کا سامنا ہے. ایون کہ جو سعودی عربیہ وہ آپ ابھی ناظرین کو بتائیں گے, اس حوالے سے بھی تو ہمیں اقدامات تو کرنے ہوں گے اپنے جو مقامی حل. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو متعلقہ اتھارٹیز ہوتی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہتی ہیں, اور اس جب بالکل مصیبت جو ہے وہ سر پر آن پڑتی ہے اس کے بعد خیال آتا ہے کہ اقدامات اٹھانے ہیں. یہ متعلقہ اداروں کو بالآخر وقت سے پہلے سوچنا تھا. اب اگر یو اے ای نے بہت سے معاملے پہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں, یا امریکہ جو ہے مزید ریسٹرکشنز جو ہے وہ لگانے جا رہا ہے, تو اب جو ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں یہ وقت سے پہلے کر لیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی. بہرحال ابھی بھی دیر آئے درست آئے, اگر ہم اس کو کر لیں, ابھی بھی جو ہے وہ وقت نہیں گزرا, تو اس پہ بہرحال پاکستان کی ساکھ کا معاملہ ہے, پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ کا معاملہ ہے. اس پہ حکام کو اب توجہ دینی ہوگی. عدیل وڑائچ کو اور دنیا ڈیجیٹل کی ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.